والشکر لک یا رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الکریم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں محبت کے ساتھ ہم سب اول سے آخر تک تمام احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار مسلسل، کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار مسلسل، کرتے ہیں کرم سید ابرار مسلسل۔ کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار مسلسل، کرتے ہیں کرم سید ابرار مسلسل، اور پشتوں سے گدائی کا یہ اعزاز ہے حاصل، پشتوں سے گدائی کا یہ اعزاز ہے حاصل، بچپن سے ہوں واصف سرکار مسلسل، بچپن سے ہوں واصف سرکار مسلسل، اور بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے۔ یہ آپ کی توجہ تو ہے علماء کرام کی توجہ کے لیے کہ بھلا کون وفاؤں کا، دنیا آپ نے بھی پھری ہم نے بھی پھری ہے، بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے، سرکار کے پہلو میں ہیں دو یار مسلسل، سرکار کے پہلو میں ہیں دو یار مسلسل، اور اسلام نے نصرت کے لیے جب بھی پکارا، اسلام نے نصرت کے لیے جب بھی پکارا، صدیق نے سب کچھ دیا ہر بار مسلسل، صدیق نے سب کچھ دیا ہر بار مسلسل، اور سر تن سے جدا کر دیا گستاخ نبی کا، سر تن سے جدا کر دیا گستاخ نبی کا، چلتی رہی فاروق کی تلوار مسلسل، چلتی رہی فاروق کی تلوار مسلسل، اور عثمان نے سرکار سے جنت ہے خریدی، عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا، راضی رہے ان سے میرے سرکار مسلسل، راضی رہے ان سے میرے سرکار مسلسل، اور جب حیدر کرار نے تلوار اٹھائی، یہ وہ ذکر ہے جو ذکر پر سنی کے اندر کرنٹ پیدا ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب حیدر کرار نے تلوار اٹھائی، اب دوسرے مصرے کا مزہ وہ لے گا جس کا تھوڑا سا شعری ذوق بھی ہوگا۔ جب حیدر کرار نے تلوار اٹھائی، ہر وار سے فن نار ہیں کفار مسلسل، ہر وار سے فن نار ہیں کفار مسلسل، اور مبہوت ہوئے جاتے ہیں سرکار کے دشمن، مبہوت ہوئے جاتے ہیں سرکار کے دشمن، تڑپاتی ہے حمزہ کی وہ للکار مسلسل، تڑپاتی ہے حمزہ کی وہ للکار مسلسل، اور جس موت سے آ جائیں نظر رحمت عالم، جس موت سے آ جائیں نظر رحمت عالم، جس موت سے آ جائیں نظر رحمت عالم، قربان میں اس موت پہ 100 بار مسلسل، قربان میں اس موت پہ 100 بار مسلسل، ایک بار پکارا تھا شہیدی کو کرم ہو،
ایک بار پکارا تھا شہیدی کو کرم ہو، ایک بار پکارا تھا شہیدی کو کرم ہو، انعام ملے مجھ کو لگاتار مسلسل، انعام ملے مجھ کو لگاتار مسلسل، اور حسنین کریمین کی صورت سے اے انعام، حسنین کریمین کی صورت سے اے انعام، نظر آتے ہیں سرکار کے انوار مسلسل، نظر آتے ہیں سرکار کے انوار مسلسل، کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار، مسلسل کرتے ہیں کرم سید ابرار مسلسل۔ ہزاروں حمدیں خلاق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولاق آپ کی آل پاک اصحاب پاک کے لیے۔ الحمدللہ العظیم، آج کی اس سالانہ ذکر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منعقد ہونے والے یہ اجلاس، یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اور تجھ کو احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ تمام احباب جو تشریف لائے، آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ پنجابی کہتے ہیں سائیاں سادلی ہے، تو آپ آئے ہیں، وگرنہ جتنے ایک پاسے میچ لگا ہوئے تو دوجے پاسے پھر ساڑی قوم، مگر وہی بات کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے بعد ملک پاکستان کے عظیم خطیب، مسل کے اعلیٰ حضرت کے عظیم ترجمان اور حقیقی ترجمان، کیونکہ آج کل حقیقی ترجمان لبنے میں اوکھے نو، حضرت علامہ مولانا محمد حامد سرفراز صاحب عزیزہ مجدہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اصل خطاب ان کے مجھے تو چند باتیں عرض کرنے کے لیے، اصل میں یہ بابا جی نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی آپ، میں نے کہا جی میں تو حاضر ہوا ہوں صرف حاضری کے لیے، تو برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد آصف سعیدی صاحب انہوں نے بھی کہا کہ آپ کچھ چند لفظ بولیں، تو انشاءاللہ اللہ نے جو توفیق دی اس کے مطابق 2-4 کلمات میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چونکہ مجھے وقت نہیں بتایا گیا تو اس لیے میرا خیال ہے میری مرضی پہ چھوڑا گیا ہے، اور اگر میری مرضی پہ چھوڑا گیا ہے تو پھر آج تاریخ کا مختصر ترین خطاب صرف 3-4 گھنٹے کا ہو جانا چاہیے۔ تو خیر یہ میں نے خوش طبی کے لیے بات کی ہے، پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ میں جلدی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت ہمارے مسلک کے جید علماء کرام، مشائخ اعظام تشریف فرمائیں۔ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا میاں محمد وقاص صدیق صاحب تشریف فرمائیں، ساتھ میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا پیر ولایت اقبال چشتی صاحب وہ تشریف فرمائیں، اور ان کے ساتھ میرے دیرینہ ساتھی اور ہمارے پرانے یار جناب محسن اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب المعروف بابا جی سرکار تشریف فرمائیں، اور دیگر ہمارے اکابرین دوست احباب تشریف فرمائیں۔ اللہ پاک ان سب کا سایہ اہل سنت والجماعت کے سروں پر سلامت رکھے۔ بغیر کسی تمہید مزید کے 2-3 باتیں صرف عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں بڑی سادہ سے انداز میں بات کرنے کا عادی ہوں، نہ شعلہ بیان خطیب ہوں اور نہ شیریں لسان ہوں، بالکل سادہ سا بندہ ہوں، اس لیے سادہ انداز میں 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا اور تفاسیر میں بھی نہیں جاؤں گا، صرف سادہ سی بات کر کے آگے گزر جاتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھانے کا، جنتی بنانے کا، جہنم سے بچانے کا ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو کریم آقا وہ قبول کر لیں۔ ان کی خواہش تھی بھائی جس کو جہاں سے فیض ملا ہو وہ چاہتا ہے نا کہ وہاں بھی میں کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق پیش کروں۔ کریم آقا خاموش ہیں، اب 2 وجہ سے خاموش ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ مانگے وہ جس کے ہاں کمی ہو، اور جس کو رب نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کر یہ فرما دیا ہو کہ سونیا جا تینوں ہر شے دیتی، تو جس کے دامن میں اللہ نے ہر شے ڈالی ہو وہ سوال کیوں کرے اور کسی کے سامنے، اور ویسے بھی یار بڑے گھر دا منگتا ہوئے نا تو کسی اور دے بوئے تے ہاتھ پھیلاوے تو اس سخی دی توہین ہوندی، اور میرے آقا کو سب کچھ دینے والا میرا اللہ،
اس لیے میرے آقا کسی اور سے سوال ہی نہیں کرتے. اب سوال کرنا نہیں، مگر میرے آقا ہیں رحمت للعالمین. کسی کا دل توڑنا بھی میرے آقا کو پسند نہیں. بڑی قابل توجہ بات، مثال دے دیتا ہوں. کوئی بندہ بڑے پیار نال میرے کو کوئی تحفہ لیا گفٹ لیا تو میں اگو آخر جا جا لے جا میں نہیں لینا، تو وہ دل ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ایمانداری نہ. اب حضور سوال اس لیے نہیں کرتے کہ رب نے سب کچھ دے رکھا، لیتے اس لیے کچھ نہیں کہ حضور کائنات سے لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ پوری کائنات کو دینے کے لیے آئے. اس لیے سوال کرتے نہیں، لیتے نہیں، مگر کسی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے. اب اسی کشمکش میں میرے آقا ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے محبوب تو میری منشا کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا. اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج کر یہ آیت کریمہ کا حصہ بھیج دیا. فرمایا پیارے حبیب کل تو کہہ دے، کیونکہ حضور کی پہلی منشا یہ تھی کہ کسی سے مانگوں نہ، کیونکہ مالک کی توہین ہوتی ہے. میرے رب نے جب سب کچھ دیا ہے میں کیوں مانگوں؟ میرے رب نے حضور کی اس خواہش کا خیال رکھتے ہوئے حکم دے دیا کہ پیارے حبیب آپ کہہ دیں لا اسالکم علیہ اجرا. سونیا اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ اس کلمہ پڑھانے پر، جنتی بنانے پر، مسلمان بنانے پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. یہ حصہ بھی حضور کی منشا کے مطابق، اور اگلا حصہ بھی حضور کی منشا کے مطابق کہ جب کوئی دینے کے لیے تیار ہو تو آگے سے ٹھکرا دینا. یہ بھی دل توڑنے والی بات ہوتی ہے، اور حضور دل توڑنے نہیں آئے، دل جوڑنے آئے. اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب اس کا یوں کر لیتے ہیں کہ کل لا اسالکم علیہ اجرا. سونیا کہہ دے کہ تم سے میں کوئی سوال، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى. ہاں بہت ہی کچھ دین دا موڈ ہے نا کہ حضور نے فرمایا میرے قرابت داراں نال پیار کرو، جو میرے زیادہ قریبی ہیں ان سے پیار کرو. اب آئے کریمہ کے اس مرحلہ پر آ کر بعض اوقات نہ دانستہ طور پر ہم لوگ غیروں کے نقال بن جاتے ہیں. حالانکہ ذکر حسنین کرنے کے لیے ہمیں رافضیوں سے طریقہ نہیں لینا چاہیے، اور ذکر صحابہ کرنے کے لیے ہمیں خارجیوں سے طریقہ نہیں لینا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سب کچھ بتا رکھا ہے، نقلاں لاوندی کہہ دی لوڑ. اب ہوا یہ کہ چونکہ اور گھر اس آیت کے مفہوم کو کوئی ادھر کھینچ کے لے جاتا ہے، کوئی ادھر کھینچ کے لے جاتا ہے، اور دیکھا دیکھی ہم بھی اس کی یک سائیڈڈ ہو گئے. اور میں اس کے سادہ انداز میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہی بات کر کے انشاءاللہ گفتگو کو ختم کروں گا. جی نبی کے قرابت داروں سے مودت، نبی کے جو زیادہ قرب والے ہیں ان سے پیار. تو نبی سے زیادہ قرب رکھنے والے کون ہیں؟ لوگوں نے جھگڑے ڈالے، کسی نے کہا یہ ہیں، کسی نے کہا یہ ہیں، کسی نے کہا یہ ہیں. ہم چونکہ سنی ہیں، اعلیٰ حضرت کا لنگر کھانے والے ہیں، اس لیے میں سادہ انداز میں بات کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں چھاڑ رولے، خود سوچ لے جو جو رشتے تو اپنے قریبی سمجھتا ہے کم از کم اتنے نبی کے رشتوں کا حیا کر لے. میں نے عرض کیا میں کسی لمبے چوڑے تفاسیر کی طرف نہیں جاتا، میں سادہ بات کرتا ہوں. مثال دے دوں، میرے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے میرے قرابت داروں میں اور احترام کے لائق میرے والدین. آپ کے ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہیں. اچھا اس کے بعد بچہ جب کھیلنے لگتا ہے نا تو اس کے جو جگری یار سجن دوست بنتے ہیں نا وہ بھی قریبی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آپ میری بات کی وضاحت کرتے جائیں. اچھا پھر بچہ جوان ہوتا ہے، اس کے بہن بھائی اگر ہوں تو وہ قریبی ہوتے ہیں. بچہ جوان ہوتے ہیں، اس کی شادی کر دیں تو اس کے جو گھر لے کر آئے نا وہ بھی قرابت داروں میں قریب ترین ہے. اچھا پھر اس کے بعد اللہ اولاد کی نعمت دے تو اولاد بھی قریبی. پھر اس اولاد کے جوان ہونے پر جب اولاد کی شادی کر دی جائے، بچے ہوں تو جو بہو لے کے آئیں وہ بھی قریبی، اور بچیاں ہوں تو جو داماد لے کے آئیں وہ بھی قریبی.
اب یہ اتنے سے صرف رشتے میں ابھی گنوا رہا ہوں، آگے پھر ان کی اولادیں، نواسے، نواسیاں، پوتے پوتیاں، وہ بھی گھر والوں میں اور قریبی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور رشتہ ایسا ہے کہ جس کو قرابت داروں سے نکال نہیں سکتے، اور وہ رشتہ کیا ہے کہ جہاں شادی ہو نا، بیگم کے والدین جو ہوتے ہیں نا، بولیے قریبی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جڑے ایویں کٹ دے پھر نا نبی پاک دے قرابت داراں وچوں، اونوں کٹ دیو، اونوں کٹ دیو، اونوں کٹ دیو، میں آنا تسی گھر وچ فیصلہ مسلط ادا کر کے وکھا دیو تے اسی انہاں نوں کٹ دیاں گے۔ کوئی مائی کا لال سسرال کو گھر والوں سے نکال سکتے؟ کسی بھنگی چرسی کی اتنی ہمت ہے کہ بیگم سے جا کے کہے میرے سورے دا میرے نال کوئی تعلق نہیں؟ اور بدبختہ جیڑا فیصلہ کر نافذ نہیں کر سکتا، وہ نبی دے پیارے پیارے سسرال سے نافذ کرنا ہے؟ کوئی حیا، کوئی شرم ہونی چاہیے۔ او جی نہیں، وہ گھر والے نہیں نا، ایک گھر والے در والے، یہ بھی تقسیم رافضیوں کی تقسیم ہے، سنیوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سلمان فارس سے آئے، کلمہ پڑھ لے تو مصطفیٰ فرمائے سلمان منا اہل البیت، اور سلمان ہے تے فارسی مگر میرا غلام ہو گیا ہے میرے گھر والے۔ عجیب ہم نے تقسیمیں بنائی ہوئی ہیں، یہ اہل سنت کی تقسیم نہیں ہے۔ نبی پاک کے جتنے بھی پیارے ہیں وہ سارے گھر والے ہیں، ہاں اس میں درجات مختلف ہو سکتے ہیں۔ اچھا نہیں، ابو بکر و عمر کیویں گھر والے ہو گئے؟ میں آکھا یار چھڈو باقی مسئلے سارے چھڈو، مینوں صرف اینا دس دیو، اج چھاتی مار کے ویکھ لو مصطفیٰ دے گھر مصطفیٰ دے نال لیٹے کون گئے؟ ہے کسی میں مجال کہ ان کو گھر سے نکالنے کی؟ تو یہ 5 رشتے میں نے گنوائے تھے، یہ قرابت داروں کے ہوتے ہیں، انتہائی کلوز اور قریبی لوگوں کے ہوتے ہیں۔ والدین، یار سجن، بہن بھائی، اس کے بعد بیگم، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد اولاد کی اولاد، اولاد کی بیویاں یا شوہر، یہ قریبی ہوتے ہیں۔ قربان جائیں 2 میرے مصطفیٰ کے سسر 4 یاروں میں، 2 میرے مصطفیٰ کے داماد، کہہ لیں سبحان اللہ۔ 4 یاروں میں 2 مصطفیٰ کے سسر، 2 مصطفیٰ کے داماد، تے جڑا آخدا ہے نا یہ گھر والے نہیں، وہ داماداں نوں بھی چھٹی کراوے کہ تو میرے گھر دا نہیں، سسر کو بھی چھٹی کرائے کہ تو میرے گھر دا نہیں، گھر وچ جڑا بیگم فیصلہ کر دے وے اسی مان لائیں۔ یہ 5-6 جو رشتے میں نے گنوائے ہیں، اس پر تو آپ تائید تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ انسان کے قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہہ کر آگے گزر جاتا ہوں کہ جتنے رشتے میں آپ اپنے قریبی سمجھتے ہیں، کم از کم اتنے تو نبی کے رشتوں کا حیا کر لیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ماں باپ کا بھی احترام، حضور کی اولاد کا بھی احترام، حضور کی ازواج کا بھی احترام، حضور کے سسرال کا بھی، او نہیں وہ فلان بندہ ٹھیک نہیں سی، میں کہا نبی پاک دا سالہ ہے، خیر سالے ہو پھر کیا ہوا، میں کہا آدھے سالے نو تکے دے کے کڑ کھاں بلا کروں، ہاں بک بک کر دیں۔ سیدنا امیر معاویہ حضور علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کی بیگم سیدہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، تماشے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور اہل سنت کے دماغ خراب کرنے کے لیے وہ زہر پھینک دیتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو قبول کر کے خواہ مخواہ۔ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ساڈے وچ ہی کوئی رافضی بن گیا ہے، کوئی ناسبی بن گیا ہے، میرا خیال ہے سنی رہا ہی کوئی نہیں۔ خدا کے لیے اعلی حضرت کے عقیدے پہ چلیں کہ حضور کی ساری نسبتوں کا احترام کریں، حضور کی ساری نسبتوں کا احترام کریں۔ اور الحمدللہ اہل سنت کو یہ اعزاز ہے کہ حضور کے ماں باپ کا ادب، حضور کی اولاد کا ادب، حضور کے یاروں کا ادب، حضور کے پیاروں کا ادب، حضور کی ازواج کا ادب، کل حضور کی نسبتوں کا حیا کرتے ہیں، تو وہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ اب چونکہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تقریب سعید ہے، مگر یہ بات میری ذہن میں رکھو، میں الگ طبیعت کا ایک مزاج کا آدمی ہوں، میں ذکر حسین ذکر حسن چھوڑ کے نہیں کرتا۔
اور ذکر حسن کبھی کرنا ہو تو ذکر حسین نہیں چھوڑتا. کیوں؟ آپ کہیں گے اکٹھا کیوں کرتے ہیں؟ تو سنیں، مور نبوت پر کھیلیں تو دونوں، نبی کی زبان چوسیں تو دونوں. یہ منہ میں زبان ہے تو کہہ لو یار. ساڈی قوم نو دسنا پیندا ہے، کہتے سبحان اللہ کہنا ہے. ایک بار سارے کہہ لیں سبحان اللہ. چاہت سے آئے گی کہ نبی پاک دے دوہاں شہزاداں دا میں ذکر کرن لگا تے ہر جملے تے سبحان اللہ کہو گے، ثواب تانوں ہی ہونا ہے. تے ویسے پریکٹس کر لو، پٹرول مہنگا جویں ہو رہا ہے نا، گڈیاں بھی سانوں سبحان اللہ نال چلانیاں پینیاں. تے اس واسطے سبحان اللہ کی پریکٹس کر لیں، اچھے رہیں گے. مور نبوت پہ کھیلے تو دونوں، زبان نبوت کو چوسا تو دونوں نے. بوسہ نبوت اگر کسی کو نصیب ہوا تو دونوں. مصطفیٰ نے سونگا تو دونوں کو، مصطفیٰ نے چوما تو دونوں کو، مصطفیٰ نے سجدے لمبے کیے تو دونوں کے لیے، مصطفیٰ نے رکوع لمبے کیے تو دونوں کے لیے. مصطفیٰ دوران نماز ایک کو اٹھا کر ادھر کندھوں پہ بٹھائیں، ایک کو اٹھا کے ادھر کندھوں پہ بٹھائیں تو دونوں. اور جب میرے مصطفیٰ جدا نہیں کرتے، میں اور آپ کون ہیں جدا کرنے والے؟ وہ اور لوگ ہوں گے جنہیں ذکر حسین وارا کھائے اور ذکر حسن وارا نہ کھائے، اور وہ اور لوگ ہوں گے جنہیں ذکر حسن وارا کھائے اور ذکر حسین وارا نہ کھائے. ہم سنی ہیں، ہم حسنین کریمین دونوں کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. اب صرف 2 حدیثیں بیان کر کے گفتگو میں اینڈ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. کریم آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضرت اسامہ بن زید. چلو یہ حدیث پاک عرض کر دیتے ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ایسا ہوا، مجھے کوئی پرابلم ہوئی، کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی، میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. ان کا مطلب ہے حاجت مشکل وقت وچ حاجت روائی واسطے نبی دے بوئے تے جانا، یہ صحابہ دی سنت. کن کی سنت؟ صحابہ کی. اور نہیں جانا چاہیے. میں کہ تینوں دین دا زیادہ پتہ ہے یا مصطفیٰ دے صحابہ نو زیادہ پتہ ہے؟ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا. اچھا حضور کی بارگاہ میں گیا نا تو عجیب منظر دیکھا. حضور نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے اور نیچے چادر کے حرکت ہو رہی ہے، کوئی چیز ہل رہی ہے. میں تجسس میں تھا کہ یہ کیا چیز ہل رہی ہے، اسی تجسس میں تھا. لیکن جب اپنی حاجت اور ضرورت ہو تو پہلے تو وہ ہوتی ہے نا. میں نے عرض کی حضور میری یہ حاجت ہے، حضور نے پوری کر دی، حاجت روائی فرما دی. جب حضور نے میری حاجت روائی فرما دی نا تو میں نے عرض کی کریم یہ چادر کے نیچے کیا ہے جو حرکت کر رہا ہے؟ اب اس پر حدیث پاک میں جتنا ہے وہ اتنا ہی ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے اپنے انداز میں تھوڑے سے لفظ بڑھا رہا ہوں مفہوم سمجھانے کے لیے. کوئی یہ نہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث پاک وہ موجود ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا حرکت کر رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہوگا کہ اسامہ بتا دوں کہ کیا ہے چادر میں یا دکھا دوں کہ کیا ہے؟ عرض کی آقا دکھا دیں. چادر کو ہٹایا. فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضور کے ننھے حسن مجتبیٰ اور ایک طرف حضور کے ننھے حسین. اچھا ایمانداری نال دسو سجے کون؟ امام حسن. سجے کون؟ سارے اول سے آ کر دے. دائیں طرف کون اور بائیں طرف کون؟ نبی دا بایاں بھی ساری کائنات تو اچھا تے نبی دے دائیں دی کی شان ہوئے گی. دونوں کو شہزادوں کو بٹھائے وہ کھیل رہے. قربان جائیں اسامہ تیرے مقدر پر. ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، چلو کبھی کسی کو ذوق میں نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ بستر پہ لیٹ کے بھی مزہ لے گا. کسی زمانے آپ ایک نعرہ سنتے تھے 1 ٹکٹ 2 نظارے. دفعہ ہونو نظارے، مگر ایک ہوتا تھا نا کہ جناب 1 ٹکٹ 2 نظارے. اوہ قربان جائیں اسامہ تیرے مقدر پر ایک وقت اور 3 نظارے. 3 نظارے. حضور کا دیدار بھی ہو رہا ہے، امام حسن کا دیدار بھی ہو رہا ہے، امام حسین کا دیدار بھی ہو رہا ہے. اور جملہ کلوز کر دوں ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں
کہ یوں کہہ لیں کہ ایک وقت میں 3 نظارے کس انداز سے ہو رہے ہیں. اے اسامہ تیرے مقدر پہ قربان جائیں کہ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ جان رحمت کو ڈائریکٹ بھی دیکھ رہا ہے, انڈائریکٹ بھی دیکھ رہا ہے, بلا واسطہ بھی دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں اور بالواسطہ بھی دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں. اچھا جب یہ زیارت نصیب ہوئی نا تو حضور نے دعا کر دی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. دعا سنیں مزہ نہ آئے, آخری حصے پہ پہنچیں گے نا تو میرا خیال ہے پھر ایمان دی کوئی چارجنگ دی ضرورت ہے, اور اگر فل چارجنگ ہوئی نا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا حدیث پاک کی اس آخری حصے پہ. حضور نے دعا کی اللہم انی احبہما, میرے پروردگار میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. میں اول تو آخر تک ایک باری کہہ دو یار, قسم توڑ دو, حسنین کے نام پہ جھوم کر کہہ دو, فضا میں بازو لہرا کر کہہ دو, حضور کے شہزادوں کا تصور کر کے کہہ دو, مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلنے والوں کی عظمت میں کہہ دو. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, عرض کی اللہم انی احبہما, پروردگار عالم میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, بے شک میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. علماء تشریف فرمائیں مجھے اتنا سمجھا دیں کہ یہ حصہ کیا دعا ہے؟ انی احبہما یہ تو خبر ہے, اور خبر اس کو دی جاتی ہے جو بے خبر ہو. میرا رب تو بے خبر نہیں ہے, تو پھر حضور نے یہ حصہ دعا کے ابتدا میں کیوں رکھا؟ مجھے جو حکمت سمجھ آئی وہ یہ, حضور نے یہ دعا کا حصہ اسی لیے رکھا کہ اسامہ سن رہا ہے, یہ امت تک پہنچائے گا, میرا پیغام چلا جائے گا. کوئی حسن حسن کریں گے, حسین حسین نہیں کریں گے, کوئی حسین حسین کریں گے, حسن حسن نہیں کریں گے. میرا پیغام اسامہ پہنچا دے کہ اگر مجھ محمد کے غلام ہو تو مجھے ان دونوں سے پیار ہے, مجھے ان دونوں سے پیار ہے. اللہم انی احبہما فاحبہما, باری تعالیٰ میں بھی ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے پیار کر. اب یہاں تک تو رہی حسنین کی بات, ذرا آگے بڑھیں 14 صدیوں کے بعد ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں اور آقا حسین کے گن گانے والوں اور سننے اور سنانے والوں, تمہیں مبارک ہو, میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے تمہیں بھی نہیں بھولے, مجھے بھی نہیں بھولے. حضور نے دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یحب ہے مضارع کا صیغہ, یہ ٹیکنیکل باتیں علماء جانتے ہیں, مضارع میں حال استقبال دونوں معنی پائے جاتے ہیں, اس لیے میں اس کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کرنے لگا ہوں. حضور نے دعا کی یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں حسن حسین سے پیار کر, اور قیامت تک میرا جو امتی بھی ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے, میرے ربا تو اس میرے غلام سے بھی پیار کر, اس میرے غلام سے بھی پیار کر. اوے آپ جو بیٹھے ہیں نا حسن حسین کا ذکر سننے والے, مبارک ہو, میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی محبتیں تمہیں لے کے دی ہیں. اب وعدہ کے مطابق ایک حدیث کمپلیٹ, دوسری حدیث, 2 حدیثوں کا وعدہ کیا تھا اور اس پر گفتگو ختم. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,